Morning with Farah. खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। बदकिस्मती से हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर शिकारी बहुत भेस बदल के फिर रहे हैं। लोग आपके बच्चों को हमें शिकार करना चाहते हैं और मनशियात का इस्तेमाल इतना आम है और ये एक बहुत बड़ा कारोबार है कि जिसके जाल में फंसाया जाता है ताकि वो आपको एक मनशियात बेच, एक दफ़ा आपने उसका शिकार हो गए तो फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए उसका शिकार रहते हैं अनटिल एंड अनलेस को बहुत ही मिराकुलसली आप उसमें से निकल ना सके। जिस तरह की मनशियात आजकल आ गई हुई हैं क्योंकि ये सब केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं। मुझे बताइएगा बेटा कि लड़कियां क्यों इस तरफ आ गई हैं? लड़कियां तो इन मामलात में ज़रा मतलब शर्म हया का एक बड़ा एलिमेंट होता था। मैम जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हो रहा है ना, हाँ। तो उस तरह मुझे लगता है लड़कियां कुछ ज़्यादा ही ओपन होना शुरू हो गई हैं। अच्छा। अब जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी बैठे हुए होते हैं तो आप कॉमन रूम्स में देखें, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में एक नो स्मोकिंग एरिया है, वहाँ पे आपके पास स्मोकिंग के लिए नहीं है तो आपके पास वेलो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। निकोटीन पाउचेस होते हैं, यू कैन यूज़ देम, और वो बहुत आराम से आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। यूज़ वो मेरे ख्याल से आया इसलिए था शायद कि जी ये स्मोकिंग को थोड़ा सा इनहिबिट करता है और आप आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग उसी के इतने एडिक्ट हो गए हैं अब। और फीमेल्स में तो मैंने बहुत ज़्यादा ईजीली देखा है। Is this that pipe sort of thing? जो बैठ के vape type की No, चीज़? They are vape. These are There is pouches. this Velo. It's a glamorized pouch. Yes. That there is Nicotine no pouch. registration really here, and there's a huge market, as you know, 154 Yes. million below age of 30. In Pakistan is a huge youth contingent, and this is a pouch that is selling very nice Packing. bags Beautiful. and grades of intensity. The last one, the number 4, I think, it makes you dizzy. So this is the level. It's sells everywhere. We have like Coke Studio. There is a Velo studio now. Yes. So most of the They are marketing it very artists have nicely. been sponsored by Velo. And when we did an international seminar this year, I invited the only one, Adnan Malik, which refused to be sponsored by Velo. Because I mean, so you're contradicting yourself. Right. So ये लड़कियों के पास ये pouches होते हैं, कितने का आता है एक? I think 150 to 100. अच्छा, तो ये इतनी बाइंग पावर होती है माँ बाप के पैसा? They are available very easily. आप यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं हमें नज़र आई कि सेल हो रही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर जाएंगे जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं या फिर बड़ी शॉप्स भी बहुत अच्छी मार्केटिंग की जा रही है। पास या कॉलेज के पास या स्कूल के पास खोखा होता है। Exactly. उसमें तो सब कुछ होता है। उसमें सब कुछ होता है। वो सारी बुराई की जड़ होता है, वो मेन सोर्स होता है जहाँ से कि सारी चीज़ें यूजुअली मिल रही होती हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ बड़े कूल किड्स जो होते हैं वो सप्लायर्स होते हैं। इवन अल्कोहल इज लाइक बहुत इजीली आप पानी की बॉटल्स में, ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि आई एम बीइंग पार्ट ऑफ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ इन द यूनिवर्सिटी, तो आई हैव नोटिस लाइक वो बड़े आराम से पानी की बॉटल्स या उसमें लेके आ जाते हैं एंड दे सेल देयर टू द पीपल। अल्कोहल मतलब इट्स लाइक पाकिस्तान में अल्कोहल एक बड़ी चीज़ है और उसमें बहुत इजीली वो सेल हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में। बेसिकली इसके पीछे ना नार्को टेररिज्म की अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बेसिकली किसी भी आपने अगर कौम को कमज़ोर करना होता है ना तो उनकी सोचने की कैपेसिटी को आप कमज़ोर कर दें। ये बच्चों को क्यों नहीं पता चलता? मैम यही तो मसला है ना, बेसिकली एटीट्यूड इनोकुलेशन नहीं है। हम अपने बच्चों को ये चीज़ बताते नहीं है कि बेसिकली यार देखो वो जो क्रिस्टीना कह रही हैं, एक टाइम के बाद यू आर नो मोर किड। एक्चुअली तो आप 16 इस्लामिक के लिए आप देखें तो जब आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है आप 9 साल की उम्र से यू आर ऑन योर ओन इस्लामिक के लिए। वेस्ट फिर भी कहता है कि 16 और 17 और 18। हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, जो मुझे लगता है वो ये है कि हम लोग ओपनली बात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते। क्योंकि अच्छा अब एक कोई स्मोकर है, कोई और ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो जनरली व्हाट फैमिलीज डू इज़ दे हाइड इट। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हमारे इसीलिए इतने नहीं होते क्योंकि हम लोग छुपा रहे होते हैं, भेजते ही नहीं है रिहेबिलिटेशंस के लिए। तो वो जब तक आप किसी चीज़ के बारे में कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक तो कभी कर ही नहीं सकते। अच्छा आप ऐसे बच्चे जो होते हैं, ये यू बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट एज वेल, तो क्या ये नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर होते हैं? कुछ मेरा मानना है कि कमज़ोर, आप नफ्सियाती तौर पे अगर कमज़ोर हो तभी आप ड्रग्स लोगे, क्योंकि मैंने अक्सर इस तरह के सिनेरियोज इनकाउंटर किए हैं जिसमें मतलब इस तरह से लोग कह रहे होते थे कि ये क्या पिएगा, ये तो
یہ اس کی حالت ہی نہیں ہے پینے والی, یہ کمزور سا. اب وہ اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پمپ ہو کے وہ پی لو ایک دفعہ, اور پھر آپ کو پھر آہستہ آہستہ عادت لگ جائے. لیکن اگر آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو, آپ پھر وہ اس بہکاوے میں نہیں آؤ گے. تو جو بچہ سمجھ لیں کہ ایموشنلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے نا, ایموشنل انٹیلیجنس اس میں ہائی نہیں ہے, وہ پھر ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ان چیزوں کو گھر میں ڈسکس کیا جانا چاہیے. بیسیکلی جس طرح سے ویکسین سے وہ کسی وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے نا, اسی طرح سے پہلے ایٹیٹیوڈ اناکولیشن کرنی چاہیے. تھوڑا سا آپ کسی بھی چیز کے جو برے اثرات ہیں نا ان کے بارے میں بچے کو پہلے ہی تھوڑا سا اسے بتا دیں, تاکہ وہ دوبارہ جب اس طرح کی سچویشن انکاؤنٹر کرے. اتنا سا بچہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیل می. یہی تو مسئلہ ہے, مجھے مت بتائیں, مجھے سب پتہ ہے. میڈیا از پلےئنگ اے ویری گریٹ رول. بیسیکلی اگر میڈیا کو آپ دیکھیں نا, اپنا فون دیکھو, آج کل جو ہمارے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں, مطلب 1-2 سال کے, دے آر یوزنگ دا فون, ان کو پورا فون یوز کرنا آتا ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے. بات کی تھی تو آپ کے یوٹیوب ایڈ میں ویلو کے وہ کس طرح سے دیکھیں گلیمرائز کس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنا وہ اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. Why can't we stop this glamorization? Social media ads پہ بھی پابندی کیوں نہیں لگ سکتی Christina? Why can't we ban it on social media as well? We have posters around Look, everywhere. I think that these things are very difficult. That's why when we talk about ourselves, let's reflect and understand that how bad that it is, and we should avoid that. So we are the one who is going to stop the market ourselves. If you stop, if you don't consume, there is no market. It's very difficult to control. There is nothing controlled. Like you just said, over the counter, you can get, in my country, if you can get a psychiatrist give you something, you have 3 days to buy that medicine. Yes. And with your identity card, with something that comes from the Minister of Health. So you have to present this for this Yes. pharmacy has to take it and give to the Minister of Health. So if you don't buy it in 3 days, you have to go back to the doctor. So there is a control of this psychotropics things. So we don't have that. Right. So that, but Farah, sorry, I have to just say that there is a solution for it. We work on KKWF, we work on 5 pillars. Primarily is drug awareness, but it's environment, sports, arts and culture, and civic sense. There is, I always say that you have, the kick is within you. Yeah. If you get involved in something that you are passionate, and especially physical education, you stimulate the production of endorphin and dopamine. I mean, this is not an invention, it's there. So if you get yourself busy physically, you will have these hormones that makes you feel positive, makes you feel, that you put all this depression at bay. So there is a solution for it. Right. And when we see that we are with this contingent of 150 million below age of 30, we are nowhere to be seen in an Olympic chart. Yeah. In the world. Yes. There is something severely wrong. Yes. We are not physically engaged. Yes. This is one of the most important and the cause of a really, because you are on your mobile. You're right on spot. Yeah. Yeah. Because if a nation جس کی کہ 60% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے, کرسٹینا صحیح کہہ رہی ہیں. اگر وہ اولمپکس میں نظر نہیں آ رہے, ہاکی کے میدان میں اسٹرانگ نوجوان نہیں نظر آ رہے, کرکٹ میں, فٹ بال میں نہیں نظر آ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 60% جو آپ کی آبادی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ادارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس پوٹینشیل کو صحیح یوٹیلائز کر سکے. اس کا مطلب ہے وہ ویسٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ ایک ڈسٹرکشن جو ہے بہت بڑی ہے. بالکل کرسٹینا کی بات سے میں اگری کروں گی. جیسے ہم جب ڈرگ ایڈکٹ سے بات کرتے ہیں نا, تو یہ ایک بات ہے کہ جو ایڈولسنٹ ہے ان میں دے ہیو میکسیمم انرجی, اینڈ جو ڈوپامین رش کی ہم بات کر رہے ہیں, یو کین گیٹ دا ڈوپامین رش بائی مینی مینس. آپ سپورٹس کر کے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے نا, کالج جب ہم ان کو انگیج نہیں کرتے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو انکریج کرتے, used to be compulsory, is not نہیں, any longer. سوئمنگ, ہاکی گراؤنڈز, فٹ بال گراؤنڈز, کیوں نہیں اس ہم کو ان کو انکریج نہیں کرتے. تو جب وہ نہیں کرتے تو پھر ایڈکٹیو بیہیویئر کا آنا. اور دیکھیں ایڈکشن صرف ڈرگس کی نہیں ہوتی, وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. پورنوگرافی بھی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت سارے میڈیسنل ڈرگس کی یوزیج ہے. آج کل تو اسکرین ایڈکشن سب سے بڑی اسکرین ایڈکشن ہے. بچوں میں آپ دیکھ لیں, ایڈکٹیو بیہیویئرز کین بی ان اینی فارم.
تو صرف ڈرگ نہیں ہے جو ایڈکٹیو ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس جب یوتھ کے پاس میکسیمم انرجی ہے, اس کو چینلائز کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ کہیں پہ نہیں جا رہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, بچوں کو آپ گھروں میں کنفائن کر رہے ہیں کہ جی باہر سیف نہیں ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی سبسٹنس کا, کسی نہ کسی ڈرگ کا, اسکرین کا, یا کسی نہ کسی screen, what are they watching? Yes, what are they watching? That is very The They're getting thing is there. influenced, I mean, the yes. deep web is there to see that all the evils together. Yeah. in and deep there's no web. control over this نا, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بچہ گھر میں وہ سیف ہے, اور وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ they are becoming attracted towards certain things, جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس سے. سو یہ ڈوپامین رش کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ایج میں یہ ضرورت ہوتی ہے. آپ خوش ہونا چاہتے ہیں نا, ایکسائٹیڈ فیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایونیو چاہیے ہوتا ہے, وہ چاہے کوئی اسپورٹس ہو یا کوئی. اچھا جب میں آپ کی چاہوں لائف گی میں کوئی پرپز ہو نا, آپ کوئی اچھا کام کرو گے, اس کے بعد آپ میں وہ چیز آپ کو میں مل جائے آپ کی گی. بات سے اگری کروں گی کہ اکثر کلائنٹس آتے ہیں نا, تو ان سے جو ٹین ایجرز پوچھو آپ کا گول کیا ہے لائف میں, وہ آپ کی شکل دیکھنے لگتے ہیں کہ گول, وی ڈونٹ ہیو اینی گول. تو ان کو پہلا ٹاسک یہ ملتا ہے کہ جائیں اپنا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولس تو لے کر آئیں, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی شارٹ ٹرم گولس. یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ڈگری لینی ہے یا ہمیں لائف میں کچھ کرنا ہے, دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ہمارا کوئی گول سیٹنگ بھی چیز ہے. یہ جو ہے نا, کیسے اب میرا تو دیکھیں, آئی یوزلی ٹاک اباؤٹ پرابلمس اینڈ دین میں زیادہ ٹائم لگاتی ہوں کہ سولوشن کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کے بچے ٹینز ہیں, پری ٹینز ہیں, چھوٹے بھی ہیں ابھی, پلیز ان کا آپ دن جو ہے پیکڈ رکھیں. میں صرف ایک, میں آئیڈیل نہیں کہتی اپنے آپ کو, لیکن میرے بچے ایک ہی دن میں اسکول سے جب آتے ہیں تو ان کی پائتھن کی کلاس الگ ہوتی ہے, قرآن کی ہو رہی ہوتی ہے, اسٹیم ہوتی ہے, کرکٹ نہیں تو فٹ بال میں سے کچھ ہوتا ہے ونٹر میں, اور سوئمنگ ہو جاتی ہے سمر میں. آپ پیک رکھیں, ان کو ٹائم مت دیں کہ وہ فالتو بیٹھ کے جو ہے نا ان کی سوچیں کھلیں. پھر آپ ان کے ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جہاں پہ دوست جو ہیں بہت زیادہ کھیل کر رہے ہوں, یو نو, وہ جو کمرے پہ بند کر کے وہ آج اسٹے اوور ہے, اسٹے اوور کیوں ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ آپ نے اچھا کہ کرسٹینا بھی انڈورس کریں گی, یہ جو اسٹے اوورز ہیں نا, یہ بند ہونے چاہیے, یہ تو بند ہونے چاہیے بالکل. وہ کزنس میں بھی نہیں ہونے چاہیے میرے خیال سے, کزنس جو آپ کی سملر ایج کے ان کے ساتھ بھی نہ ہو. پلیز آپ نظر رکھیں آپ کے بچوں کی بڑے بچوں سے کتنی دوستی ہے, کیونکہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں, وہ ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یو نو ان کی بلڈ اچھی ہو گئی ہے, یہ اچھے دکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو میں ان کی جیسا ہونا چاہتا ہوں. وہ اسموک کرتے ہیں تو لیٹ می ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. وہ کچھ پی رہے ہیں تو میں اس کو کاپی کروں. ابھی ایک ڈرنک ہے جو میں نام نہیں لوں گی, لیکن اس میں تھوڑی سی شوگر رش زیادہ ہے. میرے بیٹے نے, ایک بڑا بچہ ہے جو کرکٹ کھیلتے ہوئے پیتا ہے, اور مجھے کہا ہے ماما وہ ٹرائی کرنا. میں سن اسٹین. اب جو آپ بات کر رہی ہو ارم, وہی جو آپ نے پہلے ایک ایگزامپل دی کہ ایک گولڈ میڈلسٹ, ایک ہائی اچیور, ایک میچیور آدمی, ایک آدمی جو کہ who has been through life نا, تھوڑا مطلب is not a teenager, obviously 20s میں 21 years old نوجوان, اگر وہ شکار ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب پیرنٹس, سوسائٹی, آپ کی یونیورسٹی کے کاؤنسلرس کدھر ہیں, وہاں لوگ کسی کے پاس جا کے بات کرنا چاہیے. جیسے میں فار ایگزامپل, میں ابھی کہوں کہ میں نے دیکھا کسی کو سپلائی کرتے ہوئے میری کلاس میں کس کے پاس جا کے فوراً بتاؤں, مجھے مخبری کرنی ہے, مجھے بتانا ہے تاکہ پکڑا جائے. تو وہ سسٹم کیا ہے, میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ آپ بتائیں گے تو وہ بالکل فلیش بیک جو آتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. ہم کیا ماننے کے لیے, کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ سارا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی وہ بنانا چاہتے ہیں کہ today you just can brush it order under the drugs carpet. and they deliver at your home. Yeah, they deliver it to your home. They deliver at your home. There is no way to stop. It's a money making. This is the greatest money making Business industry. It is selling of drugs and rehabilitation center. I have a friend who has a son in a rehabilitation. I mean, they're paying 5 lakhs per month. Who has this money to try to save a life? I mean, this, once you get into this continuous going to rehabilitation, because it's drug addiction it's something that is in there. It's always, like they say, recovering. You spend your life just working because any little thing, for the time's sake, you meet your bachpan ke dost hai, you are going to relapse. Yes. You know, so it is something that's very delicate to deal about. I agree with her کہ جو یہ rehabilitations کی بات کر رہے ہیں, تو I went to a rehabilitation center. They clearly said کہ ہم صرف elites کو deal کرتے ہیں. Oh, look at this. Yes. I was like, why? They said کہ ہمیں اسی لیے ہمیں کوئی جسے کہنا چاہیے نا فری لانس یا والنٹیئر یا چیریٹی میں ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں دیکھنے سننے کو ملا, بیکاز اٹس اے منی منٹنگ
place. It means کہ وہ بھی سب یہ چیزیں جہاں اس سے کے آپ بہت ساتھ سارے ساتھ ہے پیسے، نا. ہاں. ڈرگ یوز کوئی کرے گا تو پھر وہ اس ایلیٹ کلاس ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جائیں گے. اٹس اے سائیکل رائٹ, وہ Yes, ایلیٹ it's a سے ہی cycle, چلتا آ رہا ہے, yes. انہی کے لیے بن رہا ہے. So money making knowing cycle. all these bad things that is around drugs, rehabilitation, loss of money, loss of health, loss of things, one has to understand not to be there. So you just get yourself occupied. The kids should be occupied as much as possible, because when it comes 7 or 8 o'clock, they are dead, they want to sleep. Yes, they I should be mean, there is tired. nothing, not leave that bomb of testosterone that they are going around, not being using all that hormones and energy. So it's keep everyone busy. Girls, extra responsibility, because we will be mothers. So whatever you are inflicting yourself that you will damage your health, you will pass into your baby, or later on, I mean, it will affect your life. That's even more important. अच्छा, we are talking about how to control it. लेकिन why is it even starting? क्योंकि कहीं से तो बैकग्राउंड That's आ रहा the है. point, फैमिली प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस. क्या करें फैमिलीज? एक तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो शायद पेरेंट्स को फील नहीं होता. लाइक आजकल जो जनरेशन आ रही है बहुत इमोशनल आ रही है. उनमें वो वाले इमोशन कंट्रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि वो, I don't know why. I don't think. I mean, we are same human beings ना, या हम म्यूटेट करके मैं हुए कोई हैं, फर्क we have बताऊं become आपको? some लेकिन kind वो जो of- चीज़ थी नहीं ना, नहीं, ये एक सही कह रही है. देयर इज़ अ डिफरेंस. मैं अभी एक टॉक में ना हैरोली की बात कर रही थी, जो हंगेरियन वो था, शूटर था. उसका राइट हैंड फट गया ग्रेनाइट से, क्योंकि वहाँ आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती थी. उसने 1 साल के अंदर अपना लेफ्ट हैंड, जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, उससे शूटिंग सीखी. हंगरी में जीता वर्ल्ड. उसने फिर 2 ओलंपिक्स मिस हुए वर्ल्ड वॉर की वजह से. तो 10 साल के बाद गोल्ड मेडल लिया दुनिया में, और उसके 4 साल बाद फिर गोल्ड मेडल लिया. मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, ये कौन से इंसान हैं जिनके पास जो चीज़ खो गई, जो बची, उस पर काम किया. हमारे तो अगर वो किताब ना उस दिन, तो बच्चा रोना शुरू हो जाता है कि मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो नहीं कर रहा, मेरी बुक रह गई स्कूल में. मगर ये एक डिप्रेस हो पॉजिटिव, जाते ये हैं. एक पॉजिटिव एग्जांपल है. ये एक नेगेटिव है कि आपके इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल. तो out of अब हम control. चेंज हो गए हैं. वो नहीं हो अब उस तरह से. मतलब जितने टफ पहले लाइफ में लोग थे, क्योंकि हम शायद उस तरह से अब कर ही नहीं रहे. हमारे पास सब कुछ बहुत ईजी हो गया है. टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है हमारे पास कि हम इतना हर चीज़ हमें, अब हम असाइनमेंट्स भी बनानी हो तो वी हैव ChatGPT टू वर्क ऑन इट. इतना मतलब हमें वो इतना हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे चीज़ों को. इंसान जो जनरली मेहनत करता था वो चीज़ अब वो tough नहीं था. रही. अब नहीं रही. अब आपको कैंड फूड मिल जाता है. पहले आपको जाना पड़ता था, आपको वॉक करना पड़ता था. अब हर चीज़ इतना इजी हो गई है कि हमारे So अब इमोशंस हम वाइंड अप कर रहे हैं इसको. सो आहद, मैं चाहूंगी कि जस्ट क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए घर के लेवल पे? बेसिकली मैं थोड़ा डिटेल इसका आंसर देना चाहूँगा. अक्सर जो टर्म यूज़ हो जाती है इसके बारे में, जो टर्म यूज़ होती है वो होती है ड्रग एब्यूज़. सबसे पहले तो मैं इस टर्म एब्यूज़ लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि एब्यूज़ का मतलब ये एक सबलिमिनल मैसेज दे रही है आपको कि थोड़ी अमाउंट में ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में जाएगा तो मसला क्रिएट होगा. तो ये इस टर्म के बजाय कोई और लफ्ज़ यूज़ होना चाहिए. ड्रग सब्सटेंस यूज़ या ड्रग एडिक्शन डायरेक्टली आप यूज़ कर लें. ड्रग एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको सबलिमिनल मैसेज मिल रहा है और आप उसके काम की तरफ लग रहे हो. और उसके बाद घर के लेवल पे, क्योंकि अब हमने बहुत बड़े लेवल की बातें की हैं, वो सिस्टम को चेंज करने की बातें की हैं, वो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है. हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ये है कि हम अपनी जो यूथ है आने वाली, उन्हें एजुकेट कर सके इसके उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. तो उसके लिए हम एटीट्यूड इनोक्यूलेशन करें, यानी कि उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं बच्चों को कि अगर आप ड्रग्स लेंगे तो आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ताकि उन्हें वो पहले से अवेयर हों कि अगर मैं ये काम करूँगा, ये ड्रग मैं लूँगा तो मेरा अंजाम क्या होगा. फिर उनमें जब से पहले से वो अवेयर होंगे तो वही प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत कम हो जाती है ड्रग्स को लेने की. क्या सख्ती, मारपीट, ये गाली गलोच करना या ब्लेमिंग करना हल है इसका साहब? मैम, आई डोंट फील लाइक इट. आई थिंक कि जो हल है ना सिर्फ वो ये है कि हमें अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और हमें टू सम एक्सटेंट इन माय ओपिनियन वालिदैन का में से किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा? क्या वालिद बात करें और इंगेज हों तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा या वालिदा? मैम, एज अ होल सिर्फ वालिदैन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती मेरे ख्याल से, क्योंकि मसला ये आ जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ वालिदैन को नहीं देख रहे होते, वो एक्सटेंडेड फैमिली को भी देख रहे होते हैं, वो अपने बहन भाइयों को भी देख रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को भी देख रहे होते हैं, वो कोई कजन्स में कोई थोड़ा सा बड़ा है, हर किसी को देख रहे होते हैं. तो इट्स नॉट सोली ऑन द पेरेंट्स. और अवेयरनेस हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे और कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ
جب تک نہیں ہم لوگ بتائیں گے نا کہ کیا کیا نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, تب تک ہم نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گی؟ میم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو بھی بہت سی چیزیں فوکس کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل گھر میں نارمل ایک لڑائی بھی چل رہی ہے نا, آپ کا بچہ اس چیز کو نہیں پروسیس کر پا رہا, وہ ایموشنلی اس چیز کو نہیں کر رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں بہت زیادہ کرنی چاہیے, خیال کرنا چاہیے نارمل بھی, مطلب اف ایک ڈسکشن کو ڈسکشن رکھنا چاہیے, لڑائی نہیں رکھنا چاہیے انٹل وہ واقعی میں اس لیول کی نہ ہو. ٹھیک ہے, سو گھریلو ماحول کے اوپر السا نے فوکس کیا. So Christina, what would you like to say in conclusion? I say that, each one of us have some sort of trauma or some bad experience in life. But if you are going to use this to excuse to add one more, I mean, you having a drug, you're not going to solve your problem. I mean, it's going to add one more. So I say that we should use our brain, and logic is there, not the danda that will solve. It's logic, it's understanding. And for the parents, I mean, don't let them breathe. Just put them to exercise, to find their passion. Right. It's not Physical everybody activity. cup of tea, a physical activity, but you can paint. You can go for, environment. You can, there are so many other things. Find your passion. Right. Because life is your own responsibility. And the best way is to live doing what you love to do it. No, not succumbing to family pressure, and you are not going to achieve what your dreams are. Okay, Tayyeba? I think purpose in life is very important, کہ there must be some purpose in your life. اور اگر ہم adolescents کی بات کریں, teenagers کی بات کریں, تو they must have the engaging day span ہونا چاہیے ان کے لیے. And one other thing is کہ parental control, overprotective parenting is also very bad. Helicopter parenting کا concept ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ بالکل ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح ہیں, آپ نے اس کو کوئی responsibility دی ہی نہیں ہے. جیسے کرسٹینا بات کری ہے نا کہ you have to be responsible for your own self. وہ تو ہم اس کو چانس ہی نہیں دے رہے, تو جب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یار ایک ٹائم تک یہ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے, بیکاز اف یو لیو دیم آن دیئر اون کہ اچھا بیٹے جاؤ چلو کوئی بات نہیں, تو سم ٹائمز یہ جو ولچرز ہمارے ارد گرد جو پریڈیٹرز ہیں یہ اسی ٹائم پہ انہیں کیچ کرتے ہیں. لیکن آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو گروم کریں, ان کو مورل ویلیوز سکھائیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو تھوڑی آزادی بھی دیں تاکہ وہ دیکھیں جا کے سوسائٹی میں کہ کیا چیزیں ہیں, تو ان کو ڈیل کرنا بھی آئے. اب جیسے آپ اگر ہر چیز میں پیرنٹس نہیں جا سکتے نا, تو وہاں پہ بچے کو بھی اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ڈیل کر سکے. اینڈ whenever they feel any problem, تو ان کو کاؤنسلرز, پیرنٹس یا ٹیچرز کے پاس لازمی جانا چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے, and whenever they are having in their lives. ٹھیک ہے, تو ارم آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اٹس امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو کانفیڈنس دیں ایک چیز کا کہ تمہیں کہیں پرابلم ملتی ہے تو ریس کرو. میں نہیں ہوتی ابو کے پاس جو, ابو نہیں ہوتے اس کے پاس جو, کوئی دوست ہو آگے پیچھے, خالہ ہو سکتی ہے, ماموں ہو سکتا ہے. لیٹ دیم نو کہ دے کین کم اینڈ ٹاک ان دا ہاؤس. ایک ایج تک آپ سختی رکھیں. میں تو کہتی ہوں, میں اپنے بچوں پہ سختی رکھتی ہوں کہ بھائی وہ یہ ان کو یہ ہوتی ہے کہ امی پاگل ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک ٹائم کے بعد, ناؤ دیٹ مائی سن از 10, مائی ڈاٹر از 8, اب ہم دوستی کر رہے ہیں, اب ہم باتیں کر رہے ہیں, اب نہیں ہوتا. اب وہ ہنسنے لگتے ہیں جب میں سختی کروں کہ آج امی کا موڈ خراب ہے. تو اب یہ کہ اس وقت آپ ان سے اب کنورزیشنس کریں پلیز. آپ کیا کہتے ہیں, اور بڑے مسئلے ہیں سوسائٹی میں, ساری چیزوں پہ جتنے ٹیبو ٹاپکس ہیں آپ کے گھر میں ڈسکشن ہونی چاہیے, ناٹ فرام انٹرنیٹ اینڈ ناٹ فرام دیئر فرینڈس. اور اتنے ڈور کھولیں کہ اگر ان کے دوست کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ویسے ان سے پہلے ہی پتا ہو, اور وہ کہیں کہ نہیں نہیں یار یہ ٹاپک پہ نہیں بات کرتے, انہیں بتائیں کہ یہ میتھ ہوتی ہے, یہ آئس ہوتی ہے, اس بندے نے لی تھی, یہ اس کا انجام ہوا ہے, اس نے کیا تھا, یہ اس کا حشر ہوا ہے. یو ہیو ٹو چوز. اگر تمہیں کرنا چاہتے ہو تو یور چوائس, لیکن ہم پھر ہمارے اوپر بلیم نہیں ہوگا کوئی بھی, ذمہ داری بالکل. بہت ضروری ہے کہ آپ پلیز مانیٹر کریں وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس لیے نہیں کریں کہ میں تم پہ نظر رکھ رہی ہوں, آئی ایم وریڈ فار یور سیفٹی. یہ کلیئر کریں. بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھ پہ ریڈار رکھا ہوا ہے, مجھ پہ سیویلینس رکھا ہوا ہے. آپ یہ بولیں وی آر وریڈ فار ایچ ادر. میں کہیں غائب ہو جاؤں تمہیں کیسا لگے گا؟ تو ٹو وے رکھیں اس کو. آپ جب کہتے ہیں نا ایز اے پیرنٹس, جب بچے پوچھتے کہاں جا رہے ہیں, کیوں, میں ماما ہوں کہیں بھی جا سکتی ہوں, دے ڈو دا سیم تھنگ وتھ یو. سو ہیو دیٹ فرینڈشپ وتھ دیم کہ وہ بات کریں. کول دوستوں کا کانسیپٹ بند کروائیں. میرے خیال سے یہ جڑ ہے کہ جو کولنس والی جو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں, whom they look up to, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ دوست ہوں, چاہے کزنز ہوں, وہ بند کر دیں بالکل کہ یو آر دا کولسٹ, آئی ایم دا کولسٹ. تھینک یو ویری مچ اگین, اور آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. کل پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.